تاریخ عثمانیہ کا وہ جری سلطان جس نے اپنی تلوار کا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف موڑا اور محض 8 سال کے مختصر عرصے میں سلطنت کی حدود کو 3 گنا بڑھا کر اسے دنیا کی طاقتور ترین خلافت بنا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ یہ آل عثمان کا نواں سلطان سلیم اول تھا، جسے تاریخ سلیم یاووز یا سلیم ہیبت ناک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کی زندگی عزم و ہمت، جنگی مہارت اور ایک عظیم مقصد کے حصول کی ایسی داستان ہے جس نے اسلامی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ سلطان سلیم اول 918 ہجری بمطابق 1512 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ وہ اپنے والد سلطان بایزید ثانی کے دور میں ہونے والی اندرونی کمزوریوں اور صفوی سلطنت کے بڑھتے ہوئے خطرات سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی عثمانی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی۔ ان کے پیشرو سلاطین نے زیادہ تر توجہ یورپ کی فتوحات پر رکھی تھی، لیکن سلیم اول نے محسوس کیا کہ جب تک عالم اسلام کے اندرونی خطرات، خصوصاً ایران کی صفوی سلطنت اور مصر کی مملوک سلطنت کا تصفیہ نہیں ہو جاتا، خلافت عثمانیہ کا وجود خطرے میں رہے گا۔ سلطان سلیم اول نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے، بلکہ وہ فارسی اور ترکی زبان کے بہترین شاعر، علم تاریخ کے دلدادہ اور مطالعہ کے اس قدر شوقین تھے کہ جنگی مہمات کے دوران بھی کتابیں ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کے دور کا سب سے بڑا مارکہ ایران کے شاہ اسماعیل صفوی کے خلاف تھا، جو اناطولیہ میں مذہبی اور سیاسی انتشار پھیلا رہا تھا۔ سلطان سلیم نے ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد 1514 عیسوی میں جالدران کے میدان میں صفوی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ اس فتح نے نہ صرف اناطولیہ کو محفوظ بنایا، بلکہ کردستان اور دیار بکر کے وسیع علاقے بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنا رخ مصر اور شام کے مملوکوں کی طرف کیا، جنہوں نے صفویوں کے ساتھ خفیہ اتحاد کر رکھا تھا۔ 1516 عیسوی میں مرج بابق اور پھر 1517 عیسوی میں ریدانیہ کی جنگوں کے بعد سلطان سلیم نے شام، فلسطین اور مصر کو فتح کر کے صدیوں پرانی مملوک سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم فتح کے نتیجے میں حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی چابیاں سلطان سلیم کو پیش کر دی گئیں، اور وہ خادم الحرمین الشریفین کے معزز لقب سے سرفراز ہوئے۔ اسی دور میں عباسی خلافت کی امانتیں اور تبرکات سلطان کو منتقل ہوئے، جس کے بعد عثمانی سلطان باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ تسلیم کیے جانے لگے۔ سلطان سلیم نے بحیرہ قلزم یعنی بحیرہ احمر میں پرتگالیوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا اور اسلامی مقدسات کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط بحری بیڑا تیار کرنے کی بنیاد رکھی۔ ان کی 8 سالہ محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانی سلطنت ایک علاقائی طاقت سے نکل کر ایک عالمی خلافت بن گئی۔ سلطان سلیم اول نے 926 ہجری بمطابق 1520 عیسوی میں وفات پائی، جب وہ ایک اور بڑی مہم کی تیاری میں مصروف تھے۔ ان کے مختصر دور حکومت نے ان کے بیٹے سلطان سلیمان قانونی کے لیے ایک ایسی مستحکم اور عظیم الشان سلطنت چھوڑی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطان سلیم کی ان عظیم فتوحات نے اگلے 400 سال تک عالم اسلام کے اتحاد کو کس طرح برقرار رکھا؟ سلطان سلیم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مضبوط قیادت اور واضح ویژن کسی بھی قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے اس سنہری دور کے بعد کیا ہوا اور سلطان سلیمان نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی وراثت کو کیسے آگے بڑھایا، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی داستان کا انتظار کیجیے۔